زکات دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، جسم پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی سی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے۔ میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے، علاقہ بتا دیتا ہے۔ گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے، ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے۔ ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری، ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا، اسلامی بھائی کا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تکیہ بھی ہے، کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں، کسی نے کہا نہیں، اندر مت جانا، ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے۔ یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں، سامان ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے کی، کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی، تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی، کریک سب میں پڑ چکے تھے۔ تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد؟ بھول ہے تمہاری، رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے، صحت مند محتاج ہو سکتا ہے، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے، جو اس میں شہید ہوئے وہ آوازیں دیتے رہے۔ میں موجود تھا، مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا، کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ میں نکالو، کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ، مگر راستہ بند ہو گیا، اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا۔ تو بچے اندر، عورتیں اندر، مرد اندر، مگر کوئی نکال نہ پایا۔ 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے، جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے، اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی۔ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنے پیسے بنا لیے، ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے، سب میرے مالک کا احسان ہے۔ میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا، اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے۔ ارے بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا، یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا۔ کئی غریب ہیں بیچارے، روڈوں پہ سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، کون شادی کرتا ہے ان سے، فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی۔ تو میں نے اس سے کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں، جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا، یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا، تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا۔ پیسے والے تو بڑے آئے، لوگ کہتے پیسے والا ہونا چاہیے، ارے پیسے والا قارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے۔ اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو، اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما۔
مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو. وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, اس زمانے میں پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں کہ میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے. مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں, تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرما. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں, یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہے, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے. وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو 5000 دے دینا, تکلیف ہوگی آپ؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی کے ہیں, لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, 5000 مانگ رہا ہے, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے, اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو. تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں, تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ, اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے. اللہ کا ہی مال ہے بھائی, اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھ سے نہ پوچھیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, جو حلال کماتا ہے اور پوری زکوٰۃ دیتا ہے, ہر سال اللہ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھی ہے نا, مال بڑا تو زکوٰۃ بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے میں پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ اپنے دل کا علاج کر لے. یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا, اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں. ہاں یہ رب کی مہربانی.
اور جس دن تم دینے والے خوشی والے بن گئے نا، اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا، کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا، کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے۔ پرابلم جن کو ہوتی ہے نا، جن کو زکوٰۃ بوجھ فیل ہوتی ہے، وہ اپنا علاج کرے۔ تو قارون کا یہی پرابلم تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب ذرا غور کیجئے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ وہی والی بات، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے، میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے، ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا، یہ والا علم تھا، یہ والی سوچ تھی۔ قارون نے بھی یہی کہا، میرے پاس ایک علم ہے، اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا۔ اللہ اکبر، یہی بری سوچ تھی، یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو دیا ہے رب نے دیا، فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے۔ ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا۔ ارے سبحان اللہ، علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے۔ ہم تو بک چکے ہیں بھائی، جنت کا سودا ہوا ہے نا، اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے، ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے۔ جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی، آپ نے 5,000 دے دیے، نہیں کہے گا نا، اسی کے پیسے تھے اس نے مانگے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، مال دیا رب نے، احسان کیا رب نے، اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، میرے رب کی شان کریمی دیکھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ذرا سوچیے، یا اللہ تیرا مال ہے، ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا، مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی۔ اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، گفٹ کرتا ہے، تو واپسی کی امید نہیں ہوتی، دے دیا نا، اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا۔ کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے، تحفہ الگ ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے واپس بتاؤں، ملنا ہی ملنا ہے، واپس آنا ہے۔ کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا۔ بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا
تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے غربت